बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यारी मदद। मैं हूं शुएब खान, अल बनान रोज़गार ऑफिस, रावलपिंडी, मरी रोड, मोती महल चौक, मोती प्लाजा, दूसरी मंजिल, ऑफिस नंबर 13 से। उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल अम्बे इकराम, मौला इकराम, सहाबा इकराम, 1,24,000, 12 इमाम, 14 शहीद करबला, मौला अली गाजी अब्बास, इमाम हसन हुसैन, बीबी ज़ैनब, बीबी आयशा सिद्दीक़ा, हक चार यार, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, एक तमाम पैगम्बरों, सहाबा इकराम, पीरों फ़कीरों, वलियों के तुफ़ैल, बुज़ुर्गान दीन के तुफ़ैल आपको हंसता बसता मुस्कुराता रखे, आपका हर कदम मुबारक हो, आपकी जोड़ियाँ खुशियों से भरी रखे, आपके कारोबार में बरकत अल्लाह ताला दे, अल्लाह आपके कारोबार में तरक्की दे, आपका कारोबार मज़ीद वसी करे, आपको, आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को, आपके वालिदैन को, आपके कारोबार को नज़र बस से, हासदीन के शर से महफूज रखे। और जो मुखालफीन, चाहे वो आपके ख़ानदान में कारोबारी हैं, जिन्हें आप जानते हैं, जिन्हें आप नहीं जानते, और जो आपसे जेलस हैं, मुंह पे मीठे हैं, मुंह पे आपको गले लगाते हैं, हाथ चूमते हैं, गोडों को हाथ झुक कर मिलते हैं, अंकल जी, बाजन जी, मामू जी, चाचा जी, ताया जी, ज़्यादातर ख़ानदान में होते हैं ना, तो समझा करें। वो ख़वातीन की शक्ल में भी होते हैं, वो मर्दों की शक्ल में भी होते हैं, आखूज़ आग बाव करते हैं, खुशामद करते हैं, चापलूसी करते हैं। तो जब वो पीठ पीछे होते हैं तो वो फिर शीशनाक से भी ज़्यादा ज़हरीले सांप का किरदार अदा करते हैं। वो आपके मुखालफीन को ढूंढ ढूंढ कर तलाश करके इकट्ठ होना चाहते हैं और आपको चुपके से खुफिया पर्दे के पीछे रह कर वार करके आपको ज़लील और रसवा होता देख कर मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं, और ताकि जो कि आपके ना बच्चों को अच्छा खाता देख सकते हैं, ना अच्छा कपड़ा पहनता देख सकते हैं, ना अच्छे स्कूल कॉलेज में देख सकते हैं, ना आपको अच्छा मकाम में देख सकते हैं, ना आप कोई किसी महफिल में तारीफ़ करते देख सकते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला इन सब का बेड़ा गर्क करे, तबाह करे, बर्बाद करे, हलाक करे, आपकी आंखों के सामने ये अज़ियतनाक मौत से दुचार हों और ज़लील रसवा हों और कब की ज़िंदगी गुजारे। सब गज वज के का करो जी, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। डरो सिर्फ खुदा से जिसने पैदा किया, जिसके पास जाना है। रिज़्क़ राज़क़ अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात है। शुक्र है जिसने रिज़्क़ का मामला अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा हुआ है, मुसलमान किसी के हाथ में नहीं दिया। और जो कीड़े को भी पत्थर में कब ज़मीन के तह से नीचे रिज़्क़ पहुँचाता है, अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे गुनाहों जानते हुए भी, हमारे अमाल को जानते हुए भी, हालांकि हम उसका हर सांस पर शुक्र अदा करें तो कम है, लेकिन फिर भी वो अल्लाह सुब्हाना ताला का हम जितना भी शुक्र करें, हर सांस पर शुक्र अदा करें तो वो भी कम है। लेकिन हमारे अमाल, हमारे करतूत देख कर भी हमें रिस्क देता है और रिस्क की बंदिश कभी नहीं करता। सदके जाऊँ अल्लाह ताला की ज़ात पे। अल्लाह ताला मौला अली के तुफ़ैल हर घर का चूल्हा जलता रखे, हर घर से बेरोज़गारी, तंगदस्ती, मुफलसी और जादू टूने तवीज़ दागे, नज़र बद का ख़ात्मा करे, हर बंदा खुशहाल रहो, किसी का मोहताज ना हो। अल्लाह ताला अपने गैब के ख़जानों से माली मदद, गैब की मदद करता रहे, आपको हर मुश्किल, तंगदस्ती, परेशानी, बेरोज़गारी, बीमारी, कर्ज, मर्द, शर्मिंदगी से बचा कर रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आज मैं और मैडम नगीना एक डिस्कस कर रहे थे बैठे खाने के वक्त कि हमें जो वीडियो का तसलसल है वो रोज़ एक वैकेंसी पे बनाना चाहिए, ताकि लोग के जो वो उनका सिलसिला है हमारे साथ रब्ता न टूटे। मैं हफ्ते बाद भी बना लेता था, बहुत सी मसरूफियात होती थी, लेकिन अब क्योंकि मिस नगीना ने सारा दफ्तर संभाल रखा है तो इसी वजह से मुझे ज़्यादा टाइम मिल रहा है और मैं बाहर निकल कर आपके लिए वैकेंसियों पे वैकेंसियाँ ढूंढ रहा हूँ। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान की मैडम नगीना जो हैं उन्होंने वैकेंसियाँ कोई नई आपके लिए लेकर आई हैं और इन्होंने मुझे बताई हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास 12-13 बंगले आए हुए हैं इस्लामाबाद के अंदर और बैरिया टाउन रावलपिंडी के अंदर, DHA रावलपिंडी के अंदर, इस्लामाबाद के पोस्ट सेक्टर्स में कुछ बंगले आए हुए हैं, 12 अदद फार्म हाउस हैं, कोठियाँ जिन्हें वहाँ पे छोटी छोटी फैमिलियाँ हैं। उनको वहाँ पे जो घरों के मर्द हैं, फैमिलियाँ रह रही हैं, लेकिन जो उनके मियाँ भाई हैं या
چچا ماما، تو وہ اعلیٰ افسران ہیں. اعلیٰ افسران کا مطلب کوئی ریٹائر کرنل ہے، کوئی ریٹائر بریگیڈیئر ہے، کوئی ریٹائر لیفٹیننٹ جنرل ہے، کوئی صنعتکار ہے، کوئی بڑا صحافی ہے، کوئی بڑا تاجر ہے، کوئی بڑا بزنس مین ہے، کوئی بیوروکریٹ ہے، کوئی ڈپٹی سیکرٹری ریٹائر ہے. تو اس طرح کے بڑے افسر، یعنی کہ وی آئی پی ایک ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے وی آئی پی، اس سے بھی ایک اونچا ہوتا ہے وی آئی پی. ان کے ساتھ ہمارے کنٹیکٹ ہوئے ہیں اور انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ کی جو المنان روزگار کی سروس ہے ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں، اور آپ جو بندے دیتے ہیں وہ کام کرنے والے ہوتے ہیں. باقی بھی انہوں نے ہمیں کئی کلائنٹس نے بتایا کہ ہم دیگر پنڈی اسلام آباد کے روزگار آفس سے بندے لیتے ہیں، لیکن وہ 2-4 دن یا دوسرے دن یا ہفتہ 10 دن نکالتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں. کبھی کوئی بہانہ کر لیتے ہیں، کبھی کیا کر لیتے ہیں. تو اس سے نہ وہ کام سیکھ سکتے ہیں، نہ وہ کام سمجھ سکتے ہیں، نہ اور ہمیں بھی جو مشکلات پیش آتی ہیں، ہم نے بھی کئی محفلوں میں جانا ہوتا ہے، شادیوں پہ جانا ہوتا ہے، کئی عزیزوں کے جانا ہوتا ہے. تو ہمیں باعتماد ملازمین جو وہ نہیں مل رہے. ہمارے کئی رشتہ داروں نے بتایا، کئی دوستوں نے بتایا، کئی ساتھیوں نے بتایا، کئی اسلام دعا والوں نے بتایا کہ جی المنان روزگار سے آپ بندے لیا کریں، سٹاف لیا کریں، اور جو چھان بین کے بعد ایک ویریفیکیشن کے بعد تصدیق کے عمل سے فوری طور پر وہ جو سارا مہینوں پہ ہفتوں پہ نہیں ہوتا بلکہ منٹوں میں گھنٹوں میں تصدیق کا عمل مکمل کرواتے ہیں، اور وہ فوری طور پر آپ کو ملازمین جو ہے سرونٹ جو ہے وہ آپ کو فراہم کرتے ہیں، اور وہ پائیدار ہوتے ہیں اور ڈسپلن کے پابند ہوتے ہیں. انہوں نے سیکھا ہوتا ہے. اگر سیکھا بھی نہیں ہوتا تو کم از کم انہیں بولنے کا اور ان کے گھر کا فرد بن کر رہ کر، ملازم بن کے کم، یعنی کہ گھر کا مالک کے ساتھ وہ بالکل ایک گھر کا فرد بن کر، ان کا ساتھی ممبر بن کر، گھر کی فیملی کا ممبر بن کر کام کر سکے یا کر سکی لیڈیز یا مرد وہ کر سکیں. تو الحمدللہ جی میری کوشش، میں زیادہ تر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں بعض روزگار آفس اکثریت ایسی ہے کہ وہ اپنی فیس جیب میں ڈالتے ہیں، ملازم کو لگا دیتے ہیں، ملازم کو پوری بات بھی نہیں بتاتے اور نہ ہی مالک کو بتاتے ہیں صحیح بات ملازم کے بارے میں، جس کی وجہ سے ملازم جب کام پہ جاتا ہے یا ملازمہ جب متعلقہ جگہ پہ کام پہ جاتا ہے یا جاتی ہے تو وہاں پہ چیز ہی اور ہوئی ہوتی ہے. یعنی کہ ایک امپلائمنٹ آفس، روزگار آفس والے کو چاہیے کہ ٹو دا پوائنٹ فوٹو اسٹیٹ کی طرح وہی بات بتائے جو مالک نے بتائی ہے. یعنی کہ مالک کہتا ہے کہ جی مجھے اس طرح کا ملازم یا ملازمہ چاہیے اور اس میں یہ کوالٹیاں ہونی چاہیے، یہ چیز خوبی ہونی چاہیے، یہ خامی نہیں ہونی چاہیے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تو اب اس پہ اعتماد کون کرتا ہے؟ مالک. اب مالک کا کام ہے کہ ایسا ملازم یا ملازمہ دے کہ جو ان کے معیار پر پورا اترے، تاکہ مالک اور ملازمین کا ایک باہمی رشتہ اچھا چل سکے، اخلاق کا چل سکے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے مالک بھی خوش ہوتا ہے اور آپ کے ادارے پر اعتماد بھی کرتا ہے، اور ملازم یا ملازمہ جو ہوتی ہے وہ بھی آپ پہ اعتماد کرتا ہے کہ ہمیں اس ایک ادارے نے اچھی جگہ لگایا ہے. اور وہ اپنے وہی ملازمہ جن کو ہم نے کام پہ لگا دیے ہیں، وہ اپنے گاؤں میں، ضلعوں میں، قصبوں میں، صوبوں میں، تحصیلوں میں، چک میں، موزے میں، وارڈ میں، یونین کونسل میں رشتہ داروں کو، دوستوں کو، ساتھیوں کو، عزیزوں کو بتاتے ہیں کہ فلانی جگہ، فلانے شہر، فلانا نمبر ہے، ایڈریس ہے، فلانا المنان روزگار آفس ہے، یا فلانا شعیب خان یا میڈم نگینہ، ان کے پاس جاؤ تو وہ آپ کو بہتر جگہ پہ لگائیں گے، بے فکر ہو کے جاؤ. تو وہ جب وہ آتے ہیں تو ہم ان کو کام پہ لگاتے ہیں، تو اسی سے ہماری آگے گروتھ بھی بڑھتی ہے، ہماری شہرت بھی اچھی ہوتی ہے، ہماری عزت وقار میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ہمیں فخر بھی ہوتا ہے اپنے ملازمین پر، اپنے کلائنٹ پر. اور اسی طرح یہی سلسلہ مالکان کا ہوتا ہے. کبھی ہم کسی مالک کو، کلائنٹ کو اچھا ملازم دیں گے، اچھا سرونٹ دیں گے، اچھا سٹاف دیں گے، اچھا ڈرائیور دیں گے، اچھا کوک دیں گے، اچھی ڈش واشر دیں گے، اچھا ویٹر دیں گے، اچھا کاؤنٹر دیں گے، اچھا بٹ مین دیں گے، اچھا پیشنٹ کیئر دیں گے، اچھی آیا دیں گے، اچھا میاں بیوی دیں گے، اچھا چوکی دار دیں گے، تو اچھا جو کمپیوٹر آپریٹر دیں گے، اچھا آفس بوائے دیں گے. تو وہ مالک جو ہے وہ اپنے دوستوں میں، عزیزوں میں، فیملیوں میں، جاننے والوں کو کہتا ہے کہ یار اگر آپ کو بھی چاہیے. تو پھر محفل میں جب بندے بیٹھتے ہیں تو ڈسکس ہوتے ہیں، یار آپ نے ملازم کہاں سے لیا؟ تو یقین مانیں جن گھروں میں نے ملازمین دی ہیں، جب ان کے گھر میں کوئی محفل ہوتی ہے، کھانے پینے کی محفل ہوتی ہے، تو جب اگر میں نے کوک دیتا ہوں تو ان کے آگے اس طرح اخلاق کے ساتھ وہ ٹیبل لگاتا ہے، برتن لگاتا ہے، سلاد کی کٹنگ بڑی اچھے طریقے سے، کھانا اس کے ہاتھ میں ذائقہ ہوتا ہے. تو وہ جو مہمان آئے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اس طرح کا یار کوک چاہیے، یہ کہاں سے لیا؟ ہم بھی نے لیا لیکن وہ تو نخرے والا یا نخرے والی ہے. تو وہ پھر وہاں سے ڈسکس ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں جی المنان روزگار آفس سے آپ لیں، یہ ان کا نمبر ہے، یہ ان کا ایڈریس ہے. تو وہ رابطے کرتے ہیں. الحمدللہ عزت پہلے،
انسان کی. اور میری بھی کوشش ہوتی ہے, میڈم نگینہ کی بھی, میں نے میڈم نگینہ کو بھی کہا ہوا ہے کہ جہاں بھی ملازم لگائیں وہاں پہ ایک دو چیزیں دیکھیں کہ وہ کیا وہ کام کرنے کے قابل ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کو کام سارا بتائیں. پھر اگر وہ پروفیشنل ہے تو اسے کہنا کہ اپنی بھی عزت بنائے, ادارے کی بھی عزت بنائے اور وفاداری ایمانداری کے ساتھ کام کرے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے, تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. تو بالکل ایک جس بھی گھر میں جائیں کام کریں, دل لگی سے کریں, دل جمی سے کریں, ایمانداری سے کریں, وفاداری سے کریں, سلیقہ شاعری سے کریں, خوش اخلاقی سے کریں. اور جب چھوڑیں تو 1 مہینہ پہلے بتا دیں جی اگلے مہینے میں کام نہیں کر سکتا, یا میں آپ کے ساتھ چل نہیں سکتا, یا مجھے کام کی مزید میں آپ کے ساتھ میں فیملی ممبر کے طور پہ نہیں رہنا چاہتا, میں ہونا چاہتا ہوں. تو اس میں ایک ڈسکس ہوتی ہے, تنخواہ کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے, وہ بھی بڑھائی جا سکتی ہے. کچھ ذاتی آپ کی مجبوریاں ہیں یا کوئی پسند ناپسند کا مسئلہ ہے, تو آپ جب 1 مہینہ پہلے بتاتے ہیں تو مالک کو ٹائم مل جاتا ہے کہ وہ دوسرے ملازم کو بلا لیتا ہے, اور پھر آپ جو کام کر رہے ہوتے ہیں یا کر رہی ہوتی ہیں اس کو پہلے والے کو سکھا دیتے ہیں. تو اس سے ایک مالک کو کے اندر ایک احساس ہوتا ہے کہ آپ نے آخری دن تک, آخری گھنٹے تک اس کے ساتھ وفا کیا اور ایمانداری سے کام کیا. پھر کبھی برے وقت میں آپ کسی غیر کسی روزگار کے ڈائریکٹ اس مالک کے پاس جب آپ کو نوکری کی ضرورت پڑتی ہے تو مالک آپ کو رکھ لیتا ہے ڈائریکٹ. کیوں؟ وہ اس لیے رکھ لیتا ہے کیونکہ آپ نے اس کا مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے, وفاداری سے کام کیا, سلیقہ شاعری سے, خوش اخلاقی سے کام کیا ہے. اور پھر ایک آپ کے دروازے وہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے بند نہیں کرتا بلکہ کھلا رکھتا ہے. اگر اس کا ملازم نہیں چاہیے ہوگا تو وہ اپنے کسی عزیزہ کے پاس آپ کو لازمی رکھوا دے گا کہ وہ اچھا بندہ کبھی بھی اچھا بندہ مالک جو ہے وہ کبھی بھی کسی اچھے ملازم کو ضائع نہیں کرتا. تو آج کی یہ ویڈیو, میرے پاس 10-12 گھر آئے ہوئے ہیں جہاں پہ مجھے خدمتگار لڑکے چاہیے. خدمتگار لڑکے جو مڈل یعنی کہ 8 پڑھے ہوں, میٹرک پڑھے ہوں, باقاعدہ ان کے پاس میٹرک اگر پڑھے ہیں تو ان کے پاس میٹرک کی اسناد ہونی چاہیے, اصل شناختی کارڈ لازمی ہونا چاہیے, 2 پاسپورٹ سائز تصویر ہونی چاہیے, 1-5 کا پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ تو لازمی ہے. اب انہوں نے کرنا کیا ہوگا, انہوں نے کام کرنا ہوگا کہ صاحب کو چائے بنا کے دینی ہے, صاحب کا آپ کو پرائیویٹ اگر اسلام آباد سے لاہور جا رہے ہیں یا لاہور سے کراچی جا رہے ہیں یا واپس آ رہے ہیں یا کسی بینک میں جا رہے ہیں یا کسی پارٹی میں جا رہے ہیں یا کسی میٹنگ میں جا رہے ہیں, تو آپ نے بطور ان کے تو آپ نے ان کے ساتھ بطور بٹ مین یعنی کہ بطور اسسٹنٹ سیکرٹری, بطور پرائیویٹ سیکرٹری, بطور ہیلپر آپ نے ان کے ساتھ جو ہے کام کرنا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے انہیں چائے بنا کے دینی ہے, آپ نے انہیں کپڑے استری لا کے دینے, آپ نے انہیں وقت پہ کھانا دینا, وقت پہ دوائی بھی لا کے دے سکتے ہیں. ان کا فون اٹینڈ کرنا ہوتا ہے, وہ کہیں گے جی فلانے کو فون کرو, فلانے کو فون کرو, اس میں یہ نمبر سیف ہے, تو آپ نے وہ ٹچ موبائل اسمارٹ موبائل چلا کر وہ بھی کرنا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں آپ کی پرسنل لائف, پرسنل یعنی کہ ایک آفیسر ہے ان کے ساتھ آپ نے بالکل ایک جڑ کر رہنا ہوتا ہے, اور آپ نے بطور پرائیویٹ سیکرٹری کام کرنا ہوتا ہے. کھانا پینا رہائش فری ہے ہر جگہ پہ, اور وقت پہ تنخواہ, وقت پہ مہینے کی چھٹی ہے. کوئی مہینے بعد چھٹیاں 2 ملتی ہیں, اور ہفتے میں کوئی لوگ کچھ سمجھتے ہیں کہ جی ہفتے میں 1 چھٹی, بالکل نہیں جی, مہینے بعد 2 چھٹیاں ہیں. تو میں نے بتا دیا ہے, سارے پنجابی انہوں نے مانگے ہیں, جتنے بھی ہیں زیادہ تر جو لڑکے ہیں وہ ہم سے پنجابی مانگے جا رہے ہیں, پنجابی لڑکے چاہیے جی, ٹھیک ہے. جیسے ہی پٹھانوں کی ڈیمانڈ آتی ہے پھر میں بتاتا ہوں پٹھان, بلوچی, سندھی, یہ وہ. تو اسی طرح آج ایک بریگیڈیئر صاحب تھے, انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ جی مجھے پٹھان کوک دو اور پٹھان ڈرائیور دو. میں نے فوری طور پر ایک جگہ گارڈ لگایا ہوا تھا اور ایک کو میں نے جو ہیلپر لگایا ہوا تھا, تو میں نے ان کو کال کیا, میں نے کہا بیٹا ادھر تنخواہ زیادہ ہے اور اچھا پیکیج ہے, ادھر آنا ہے تو آ جاؤ. انہوں نے کہا جی بالکل شعیب بھائی ہم آ رہے ہیں. تو وہاں سے انہوں نے سامان اٹھایا اور تنخواہ پیسے لیے اور وہاں پہ دوسری جگہ شفٹ ہو گئی. یہ بات ہوتی ہے, میں کہتا ہوں کہ جہاں اگر آپ کو وقتی طور پر آپ کی پسند کے مطابق نوکری نہیں ملتی تو آپ میرے پاس آئے, آپ کو ایسی جگہ لگاؤں گا جہاں پہ 3 ٹائم کھانا پینا رہائش فری ہوگی, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں آپ کو شفٹ کر سکتا ہوں. تو یہ بات ہے. آتے وقت 2 پاسپورٹ سائز تصویر, اصل شناختی کارڈ, اپنے ضرورت کے گرم کپڑے, بستر, اور 1-5 ایمرجنسی پولیس سے جا کر اپنا ID کارڈ دیں. وہاں پہ جا کے کہیں جی میں نے ملازمت کے لیے جانا ہے, کریکٹر سرٹیفکیٹ جاری کریں ملازمت کے لیے, وہ سمجھ جاتے ہیں. تو پولیس والے تو آدھے فقیر ہوتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں. تھانے کی تصدیق میں نہیں مانتا, پولیس چوکی کی نہیں مانتا, کسی بھی میں ٹرائبل ایریا کی تصدیق نہیں مانتا, کسی یونین کونسل کے چیئرمین, کسی MNA منسٹر کی تفتیش کو سفارش نہیں مانتا, کسی کا لیٹر ہیڈ پہ نہیں مانتا. سیدھا 1-5
पुलिस का करेक्टर सर्टिफिकेट जब होगा तो आपको नौकरी मैं 10 मिनट में दे दूँगा। अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। तो अब देखते हैं जी कौन कौन आता है। लड़कों की उम्र जो होती है वो उन्होंने बताया कि 18 साल से लेकर 20 साल तक होनी चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं। 18 से 20 साल के दरमियान होनी चाहिए, पंजाबी होने चाहिए। तो इंशाल्लाह आपको काम पे हम लगा देंगे। तो ये मनसेरे वाले भी बड़े अच्छे होते हैं, मनसेरे वाली भी आ जाए जी, ठीक है, वो मैं कर लूँगा उनको। जस्ट मनसेरा, बालाकोट, रावलाकोट ये भी आ जाए। ये बेल्ट भी बहुत घरों में काम करने वाली अच्छी होती है। तो ये मनसेरा, उगी, शनक्यारी, बटल, ये वो सारे A1 काम करने वाले हैं। तो पंजाब के कोई रहने वाले हैं वो भी आ जाए। तो जो आ सकता है जी, सुबह 10 से शाम 6 बजे तक। 0312 50 54 021 सीधा नंबर, फ़कीराना नंबर है। तो 0312 50 54 021। अल मनान रोज़गार ऑफिस, मरी रोड, मोती महल चौक, मोती प्लाजा, दूसरी मंजिल, फ्रंट पे ऑफिस है, गैलरी में लोहे वाली ग्रिल के साथ फ्रंट पे ऑफिस है। 13 नंबर, यहाँ से मेट्रो बस मरी रोड सारा नज़र आता है। तो सुबह 10 से शाम 6 बजे तक मेरे पास कोई भी आ सकता है। व्हाट्सएप कॉल मत किया करें, वॉइस मैसेज मत किया करें, SMS का जवाब नहीं देता। व्हाट्सएप कॉल, वॉइस मैसेज मैं अटेंड नहीं करता। हाँ, अगर आपने मेरा कार्ड, विजिटिंग कार्ड लेना हो तो 0312 50 54 021 पर मेरा व्हाट्सएप है, मैं आपको कार्ड सेंड कर सकता हूँ। आप जो वॉइस मैसेज भेजेंगे, जो SMS करेंगे, वो भी मैं सीन नहीं करता, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। इसके साथ ही मुझे मैडम नगीना को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह नई जॉब के साथ कल हाज़िर होंगे। व अस्सलाम।